السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیرہن مبارک یعنی کہ آپ کا جبہ شریف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کس طرح سے پہنچا۔ پورا واقعہ آپ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے، ہر صحابی کی تمنا، آرزو اور خواہش یہ تھی کہ حضور کا پیرہن مبارک ہم کو مل جائے اور ہم کو مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صحابہ، ہمارے آقا آپ کا پیرہن مبارک کس کو دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیرہن مبارک اویس قرنی کو دی جائے، اویس قرنی کو میرا پیرہن مبارک دے دیا جائے۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ سوچنے لگے کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے اویس قرنی کہ میرے آقا نے جن کے لیے فرما دیا کہ ہمارا پیرہن اویس قرنی کو دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگ یمن پہنچے اور وہاں جا کر کے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ آپ میں کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ ان دونوں نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم حضرت اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کون شخص ہیں، ان کی زندگی کے معاملات کیا ہیں، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اویس نامی ایک شخص ہماری آبادی سے باہر رہتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب لوگوں کو وہ روتا ہوا دیکھتا ہے تو خود ہنستا ہے۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو لے کر کے پہنچا۔ آبادی سے باہر دیکھا کہ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی بکریاں وہاں پر چر رہی ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے نماز سے سلام پھیرا، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سلام کیا، حضرت اویس قرنی نے جواب دیا۔ پوچھا گیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ دکھائیے۔ جب آپ کا داہنا ہاتھ دیکھا گیا تو وہ نشان موجود تھا کہ جو اللہ کے رسول نے نشانی بتائی تھی کہ اویس کے ہاتھ پر اس طرح کا ایک نشان ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ہاتھ پر وہ نشانی دیکھی تو ہاتھ کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنا پیرہن مبارک، اپنا جبہ شریف آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اتنا سنا حضرت اویس قرنی وجد میں آ گئے، حضرت اویس قرنی وجد میں آ گئے، خوشیوں کے مارے پھول نہیں سماتے تھے۔ دل کی دنیا کا عجب عالم ہے، الگ کیفیت ہو گئی یہ ساری بات سننے کے بعد میں۔ حضرت اویس قرنی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پیرہن مبارک دیا گیا۔ لینے کے بعد میں حضرت اویس قرنی سے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔
حضرت اویس قرنی اس پیرہن کو لے کر کے تھوڑا دوری پر چلے گئے، جا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کی کہ اے عشق و محبت کے بنانے والے، اپنے محبوب کو چاہنے والے، تیرے محبوب نے مجھ جیسے ناچیز کے لیے اپنا مقدس اور متبرک پیرہن بھیجا ہے، کیا میں اس کو پہن لوں؟ آواز آتی ہے کہ پہن لو۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کی میرے پروردگار، میں جب تک اس پیرہن کو نہیں پہنوں گا جب تک تو اپنے محبوب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا وعدہ نہیں فرما لیتا۔ تو میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میں اس پیرہن کو پہن لوں گا۔ آواز آئی کہ ہم نے کئی ہزار کو بخش دیا۔ آپ نے عرض کی پروردگار، میں پوری امت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اس پیرہن مبارک میں جتنے تار ہیں، ہر تار کے بدلے میں نے لوگوں کو بخش دیا۔ عرض کی پروردگار، میں ساری امت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ آواز آئی کہ اس تار کے بدلے میں 2 گنوں کو، 6 گنوں کو، بہت ساروں کو بخش دیا۔ ابھی یہی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پر تشریف لے آئے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں آتے تو میں جب تک اس پیرہن کو نہیں پہنتا جب تک کہ میں اپنے محبوب کی پوری امت کو نہ بخشوا لیتا۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی وجہ سے اور اس پیرہن مبارک کی برکت سے امت محمدیہ اتنی بخش دی ہے کہ جتنی قبیلہ بنی ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بال ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ ربیعہ اور مضر، وہ بھیڑ بہت زیادہ پالا کرتے تھے، تو ان کی بھیڑوں کے جتنے بال تھے، اتنی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی وجہ سے اور اس پیرہن مبارک کی برکت سے بخش دیا ہے، حضرت اویس قرنی نے کہا۔ ناظرین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے۔ حضرت اویس قرنی نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور پہننے کے بعد میں زار و قطار رونے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کہ حضرت عمر بھی رونے لگے، حضرت علی بھی رونے لگے۔ آخر کار حضرت عمر نے پوچھا اے اویس قرنی، اتنا بڑا عشق، اتنی محبت، اتنی چاہت، پھر محبوب کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہ ہو؟ محبوب کے جمال جہاں آرا سے ظاہری طور پر فیضیاب کیوں نہ ہو سکے؟ آخر ایسی کون سی چیز مانے تھی، کون سا سبب تھا جس کی وجہ سے دیدار یار نہ ہو سکا؟ حضرت اویس قرنی نے سنا اور کہا کہ تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے، حضرت علی نے عرض کی کہ ہاں۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے آقا کی دونوں بھوئیں، دونوں ابروئیں مبارک ملی ہوئی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ دونوں حضرات، حضرت عمر، حضرت علی، اس کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت اویس قرنی نے حضور کی ابروئے مبارک کی پوری تصویر کھینچ کر کے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میں ظاہری طور پر تو اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا، لیکن میرے آقا کا دیدار، میرے محبوب کا دیدار، میرے محبوب کے جلوے کبھی بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں رہے، ہمیشہ میرے محبوب کے جلوے میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے جو بھی کوئی اویس قرنی سے ملے تو اس کو تو ان سے اپنے لیے دعا کرائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ محبت کے لیے نزدیکی ضروری ہے، محبت کے لیے نزدیکی اور دوری کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ محبت کے لیے نزدیکی اور دوری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرات، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔
حالانکہ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی گئے تھے دیدار کرنے کے لیے، لیکن حضور کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بوڑھی تھیں، بہت زیادہ ضعیف تھیں، تو ان کی دیکھ بھالی کی وجہ سے کہ اگر میں چلا گیا تو ان کی دیکھ بھالی کون کرے گا، اس لیے حضرت اویس قرنی کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک بار گئے تھے تو دیدار نہیں ہو سکا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو لوگ سچی اور پکی محبت کرتے ہیں وہ ہر وقت اپنی نظروں سے آقا کا دیدار کرتے رہتے ہیں، حضور کے جمال جہاں آرا سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ محبوب کا دیدار کرنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس لائق ہیں وہ ہر وقت حضور کی چشم کرم کے سائے میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی نگاہ باطنی سے حضور کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ایک ایمان افروز واقعہ کہ حضرت اویس قرنی کی شان، حضرت اویس قرنی کا مقام و مرتبہ۔ حضرات، جس شخص نے ایمان کی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، تو وہ شخص صحابی کہلاتا ہے، اور جس شخص نے صحابہ کرام کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا وہ شخص تابعی کہلاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کو صحابی کا شرف تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن آپ تابعی ہیں اور آپ خیر التابعین میں ہیں، یعنی کہ بڑے تابعی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اپنی امی کی بڑھاپے کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھالی کی وجہ سے حضور کا دیدار نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔